یاد رکھ لو، تمام مفسرین نے ایک جملہ لکھا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ 3 طریقے سے مسئلہ الہ کا معنی سمجھو مختصر۔ پہلا طریق یہ ہے، عبادت کا کیا معنی؟ تو کہتی ہے عبادت غایت تذلل کو کہتی ہے، عاجزی اور انکساری کا آخری درجہ، اقصی غایت التذلل، عاجزی اور انکساری اور ذلت کا آخری درجہ، اس کا نام عبادت ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی کہ عاجزی، ذلت، انکساری کا آخری درجہ اگر عبادت ہے تو پھر سوائے سجدے کے کوئی چیز عبادت نہیں، کیونکہ ذلت اور انکساری کا منتہا اور آخری درجہ صرف سجدہ ہے۔ سجدے میں جو ذلت ہے، آدمی اپنا ماتھا زمین پہ رگڑتا ہے، رکوع میں وہ ذلت نہیں۔ رکوع میں جو ذلت ہے، قیام میں وہ ذلت نہیں۔ جبکہ میں نے شریعت کو دیکھا، یہاں قیام بھی عبادت، یہاں دوڑنا بھی عبادت، یہاں اکڑنا بھی عبادت، تو تیری عاجزی کا اقصی درجہ کہاں گیا؟ غایت تذلل، یہاں تو مشرک کے سامنے تکبر کرنا بھی عبادت ہے۔ علماء نے کہا ہر تکبر حرام ہے، لیکن بدعتی اور مشرک کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا، یہ بھی سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے۔ پھر تکبر کہاں گیا؟ غایت تذلل کہاں گئی؟ تو اس لیے میں انکار نہیں کرتا، علامہ بیضاوی، روح المعانی، مدارک، سب علماء نے یہ لکھا غایت تذلل، خفاجی، لیکن تو نے نہیں سمجھا کہ غایت تذلل کہتے کس کو ہے۔ علامہ ابن القیم، حافظ ابن القیم نے اس نقطہ کو حل کیا کہ غایت تذلل ہے کیا چیز۔ فرماتے ہیں تذلل 2 طرح ہوتا ہے، ایک تذلل ہے جوارے کا، یہ اعضاء کا، کہ آپ دیکھتے ہیں سجدے میں ماتھا زمین پہ چلا گیا تو جسم کے اعضاء کا یہ تذلل اور انکساری ہے، تو یہ تذلل جوارے اور تذلل ظاہری ہے۔ اور ایک ہے تذلل باطنی۔ تذلل باطنی کہتے ہیں عقیدے کی عاجزی، عقیدہ اور ایمان میں تذلل لانا اور غایت انکسار، اور عقیدے کا غایت تذلل یہ ہے ایسی ہستی جس کی صفات غایت کمال پہ ہوں، اس کے متعلق غایت کمال کا عقیدہ رکھنا، یہ اعتقادی تذلل ہے۔ اسی لیے حافظ نے کہا العبادت عبارت عن الاعتقاد، عبادت عبارت ہے عقیدے سے، عمل سے نہیں، عن الاعتقاد، عقیدے سے عبارت ہے۔ اور العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ تو حاصل یہ ہے کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ما فوق الاسباب، یہ ہستی مجھے نفع دے سکتی ہے، نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ما فوق الاسباب، یہ ہستی میرے احوال کو جانتی بھی ہے، میری پکاروں کو سنتی بھی ہے، میرے نفع نقصان کو پورا کر سکتی بھی ہے۔ یہ عقیدہ کسی ہستی کے متعلق رکھنا، یہ اس کو الہ ماننا ہے، یہ پہلا معنی ہے۔ اسی کو معبود کہیں گے تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا، الہکم الہم واحد کا معنی ہوگا۔ اور اے کائنات والو، بغیر اسباب کے نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہے، بغیر اسباب کے احوال کو جاننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے دیکھنے والا صرف اللہ، ما فوق الاسباب دینے والا صرف اللہ، ما فوق الاسباب لینے والا صرف اللہ، ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا صرف اللہ۔ یہ ہے الہکم الہم واحد۔ اگر
بصیر ہے، بغیر اسباب کے سنتا دیکھتا ہے، تو اس آدمی نے اس ہستی کو الہ مانا ہے اور پیغمبر کی دعوت کا منکر ہو گیا۔ یہ مانا الہکم الہ واحد۔ اس للڑ سے بھی پوچھ لے، تو جو کہتے عادتاً مردے سنتی، وہاں اسباب ہے؟ تو عادتاً جب مردوں میں سننے کی صفت مانی تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مشرک۔ اور جو ان کے بارے میں کہے کہ ان کے پیچھے بلا کراہت نماز جائز ہے، وہ کیا بنے گا؟ جان بوجھ کر اتمام حجت کے بعد۔ تو اس کے لیے نرم سا لفظ ہے منافق۔ کیوں؟ منافق وہی ہوتا ہے جو مشرک کی تائید کرے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو مشرکوں کا خوشامدی ہو، اہل بدعت کی خوشامد کرے، وہ منافق ہے۔ جس کا اہل توحید کے ساتھ لڑائی، اہل بدعت کے ساتھ پیار ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ اونچے بولو شابش، کون ہوتا ہے؟ جو اہل توحید سے لڑے اور کوئی بڑا بدعتی آئے تو لمبا پڑ جائے اور بدعتیوں کی خوشامدیں کرے، مشرکوں کی تعظیمیں کرے، ان کو اپنا بابا ماننے پہ فخر کرے اور ان کو ہر طرح جناب ان کو امام بنائے، تو وہ کیا بنے گا؟ تو جھگڑا کس میں ہے؟ مسئلہ الہ میں۔ جو الہ کا منکر ہے، دوسروں کو الہ مانتا ہے، وہ مشرک ہے۔ اور جو ان کی دھڑ کرتا ہے مشرکوں کی، ان کی تائید اور مشرکین کی وکالت کرتا ہے، وہ کون ہے؟ منافق۔ وہ کون ہے؟ منافق۔ خیال کرنا، یہ ایک معنی الہ کا، اور بالکل آسان معنی پیغمبر کریم کی زبان سے آیا۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ الہ کا معنی معبود، الہ کا معنی لائق عبادت، اور عبادت کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ۔ حاجات اور مشکلات میں پکارنا، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا، یہ عبادت کی جان، عبادت کا خلاصہ۔ اور خود قرآن نے بھی کہا قال ربکم ادعونی ادعونی، کہا تمہارے رب نے ادعونی، مجھ ہی کو پکارو۔ آگے ان الذین یستکبرون ان، کیا ہے؟ ان اوپر کے ادعونی، تو نیچے آنا چاہیے تھا ان دعائی، نیچے عبادتی۔ تو اللہ نے خود بتا دیا ادعونی ان عبادتی، کہ سب سے بڑی عبادت وہ حاجات اور مشکلات میں پکارنا، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا، ما فوق الاسباب امور میں المدد یا رسول اللہ یہ عبادت، المدد یا علی یہ عبادت۔ اور چاہے روزے کے اوپر جا کے کہے یا پاکستان میں کھڑے ہو کے کہے، یہ کیا بنتی ہے؟ عبادت۔ ادعونی ان عبادتی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ الازہری اور شیعہ تمام مفسرین نے، بریلوی مفسرین نے، سب نے وہ حدیث لکھی الدعاء مخ العبادہ، کہ ساری عبادت کا خلاصہ حاجتوں میں پکارنا ہے۔ تو سمجھو الہکم الہ واحد کا معنی یہ ہوگا، اوے کائنات والو تھوڑی سڈ سور پکار دے لائق او صرف ایک کے، سڈ سور پکار دے سجاں تے سوراں دے لائق۔ یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی نے اپنی زبان میں معنی کیا، سڈ سور دے لائق، سڈ سور پکار دے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے۔
تو یہ ہے پیغمبر کی دعوت.